مگر ایک قصہ سنا کے آگے چلتا ہوں۔ حضرت سیدنا شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان سے ایک بندہ مرید ہوا، ذہن میں آ گیا تو سنا دیتا ہوں۔ ابھی بزرگوں کی توجہ ہوتی ہے جب جس کا ذکر کرنا مقدر میں لکھا ہو۔ سلسلہ چشت کی بہت بڑی شخصیت، اپنے وقت کے غوث حضرت سرکار شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان سے ایک بندہ مرید ہوا، اور جب وہ بندہ مرید ہوا تو مرید ہونے کے بعد اس کے دل میں ایک خیال آیا کہ یا کسی نے اس کو بھڑکایا کہ پتہ نہیں پیر صاحب تجھے پہچانتے بھی ہیں کہ نہیں پہچانتے، اتنی بھیڑ میں تجھے مرید کیا، پتہ نہیں پیر صاحب تجھے پہچانتے ہیں کہ نہیں پہچانتے۔ اب اس کے بیچارے کے دانت میں درد ہو رہا تھا، پریشانی کی زندگی میں گزر رہا تھا، رات میں اس کو نیند نہیں آئی، کیوں؟ ایک ٹینشن اور بڑھ گیا کہ یار مرید تو ہو گیا، پتہ نہیں پیر صاحب پہچانتے ہیں کہ نہیں پہچانتے، دانت اور درد کر رہا ہے۔ ایسے میں رات گزری، صبح ہوئی، جب صبح ہوئی تو چوکھٹ پر پہنچا اللہ والے کے، جب شاہ سلیمان توسوی کی چوکھٹ پر پہنچا، اور چوکھٹ پر پہنچنے کے بعد حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کو سلام کیا، دل میں کیا خیال ہے؟ پتہ نہیں حضرت مجھے پہچانتے ہیں کہ نہیں پہچانتے، پتہ نہیں پیر صاحب مجھے پہچانتے ہیں کہ نہیں پہچانتے، ابھی یہ دل میں خیال ہے۔ ادھر سے حضرت نے پوچھا، بیٹا تیرے دانت کا درد ٹھیک ہے؟ تیرے دانت کا درد ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر، یہ تو میرے سوا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ دانت کا درد بھی ہے۔ جسے میرے دانت کے درد کا علم ہو اسے میرے دل کے درد کا بھی علم ہوگا۔ یار رونے کی بات یہ ہے، جس مصطفیٰ نے ہمارے لیے رو کر راتیں گزاری ہم ان کو یاد نہیں کرتے، حالانکہ جتنی مصیبتوں کی مشکل کشائی ہوتی ہے وہ سب محمد عربی کے صدقے ہوتی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، میں عرض یہ کر رہا تھا، اب چلیں باتیں بہت ساری ہو چکی، تیزی کے ساتھ اپنے ہوش کو سنبھالیں، دین پڑھیں، ایسے ہر ایک کسی کی باتوں میں نہ آ جائیں۔ آپ پورے کاغذ ہے، کوئی بھی لکھ دے گا، آپ جناب اس کے چکر میں جائیں۔ اور دوسری بات، ابھی مولانا عثمان صاحب کی گفتگو سے میں نے اندازہ لگایا، کیونکہ ہم لوگ تو کوئی جو ہے وہ ادیب خطیب ہے نہیں، سابق خطیب کے انداز سے جو ہے وہ سمجھ لیتے ہیں کہ کیا بیان کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے اور کلمہ پڑھنے کے بعد ہر کسی جگہ، ہر کسی دھام پر یا کہیں پر آپ یا فرضی قبروں پر یا فرضی باباؤں کے ہاں آپ سر جھکا دیتے ہیں تو معاف کیجئے گا، آپ کا ایمان خطرے میں۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کا ایمان خطرے میں۔ اور جب مسلمان سے ایمان رخصت ہو جائے تو اس کی بیوی کو چھونا بھی اس کے لیے حرام ہے، اس کے بعد آنے والی نسل حرام کی اولاد ہے، ہاں ولد الزنا کے لائن ہے، اس کے بعد ہاتھ لگانا زنا ہے بیوی کو، کیونکہ آپ نے اسلام سے رخصتی لے لی، آپ باہر ہو گئے اسلام کے دائرے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اسلام کی اپنی حد بندی ہے، قرآن کہتا ہے تلک حدود اللہ، بہت سارے قانون بیان کرنے کے بعد قرآن نے کہا یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ اسی طرح جو میں عرض کر رہا ہوں یہ اسلام کا قانون، یہاں ایسا نہیں ہے کہ جناب وی آئی پی کچھ اور ہو، وی آئی پی کچھ اور ہو، نہیں، یہاں تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بادشاہ ہو کے غلام جب رب کے دربار میں پہنچے گا تو ایک ہی لائن میں کھڑا ہوگا، بلکہ یہ تو اقبال نے کہا ایک لائن میں، ہمارے علماء نے اس سے ایک اور آگے بڑھ کر فکر دی کہ اگر محمود لیٹ آیا ہے تو پھر محمود ایاز کی صف میں بھی کھڑا نہیں ہوگا، غلام آگے کھڑا ہوگا پہلے صف میں، اور بادشاہ اگر تاخیر سے آیا تو بادشاہ دوسری صف میں کھڑا ہوگا۔ یہ اسلام کا حسن اور اسلام کی خوبصورتی ہے۔ تیزی کے ساتھ میں جو بات کر رہا تھا، کیا کر رہا تھا؟ سورج نے حضور کی نافرمانی نہیں کی، مگر حضور کبھی سورج کے لیے نہیں روئے، کبھی چاند، کبھی زمین، کبھی آسمان کے لیے نہیں روئے، پھر روئے کس کے لیے؟ میں آپ کو حدیث شریف سنا